جن کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت نصیب ہو گیا، خوش نصیب حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب دیکھا، پنصرات ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، حضور یہ خواب دیکھا، فرمایا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تجھے رب تعالیٰ نے مال دیا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خیرات کیا کر۔ یہ جو تیرے پاس مال ہے، یہ مال قیامت کے دن دشواریاں پیدا کرے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حضرت عثمان ہی سرکار کے زمانے میں تھے، ان کے پاس مال تھا تو خواب بھی انہی کو دکھایا جانا تھا اور تعبیر بھی انہوں نے ہی سرکار سے پوچھنی تھی، کیونکہ ہم نے تو زمانہ نہیں پایا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری۔ اگر آج کسی کو خواب آ بھی جائے تو وہ کیسے پوچھ سکتا ہے؟ اور اگر کسی کو الہام کے ذریعے یا القاء کے ذریعے کچھ چیزیں ایسی ودیت کر بھی دی جائیں تو ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق کے بھی پھر آگے مراحل ہوں گے۔ تو یہ وہ خوش نصیب طبقہ تھا جو امت کے لیے ہدایت کا سبب بنتا تھا۔ ان کو خواب آیا، حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھا یا رسول اللہ یہ ماجرا پیش آیا ہے، کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا مال صدقہ کر۔ عرض کی یا رسول اللہ میں سارا مال آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں خرچ دیں، عثمان آج کے بعد اس مال کو اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ فرمایا عثمان اسے اپنے پاس رکھ، لیکن اسے محفوظ کر کے نہ رکھ، اللہ دیتا جائے تو آگے بانٹتا جا، اللہ دیتا جائے تو آگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ کتنا مال رب کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے؟ عجم سے آئے ہوئے ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میرے دل میں بھی یہی سوال تھا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے جو تجھے مال عطا کیا ہے اس پر 2.5% تم پر دینا فرض ہے، بقیہ جتنا تیری طبیعت میں آئے تو رب کی بارگاہ میں پیش کر۔ فرمایا کھجور سے لے کر احد پہاڑ جتنے سونے تک اگر اخلاص ہوگا تو رب تعالیٰ تجھے اپنی رضا عطا کر دے گا، رب محروم نہیں رکھے گا، چاہے کھجور دے یا چاہے سونوں کے پہاڑ دے دے تو غلبہ دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ اور کمزوروں کے متعلق میں حدیث پہلے بیان کر چکا، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جن کو تھوڑا دے گا نا دنیا میں، حشر والے دن ان سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ ان کی نمازیں تھوڑی ہوں گی، ان کے روزے تھوڑے ہوں گے، صدقات و خیرات تھوڑے ہوں گے، رب تعالیٰ ان کو لائنوں میں نہیں لگائے گا، لمبے حساب و کتاب میں نہیں مبتلا کرے گا، رب تعالیٰ ان سے تھوڑی نمازوں پہ راضی ہو جائے گا، رب ان سے تھوڑے روزوں پہ راضی ہو جائے گا، رب ان کے تھوڑے اعمال خیر پہ راضی ہو جائے گا۔ سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قاسم، تو جو صفت کسی کے پاس ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ سارے ایسے ہی ہو جائیں۔ اور لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، میرا دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، تم بات کرتے ہو تو رسول اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم بات کرتے ہو تو عثمان غنی کی سخاوت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یورپ سے فلاں سفیر صاحب آئیں گے تو وہ اتنے پیسے دے جائیں گے، ہم تھکتے بھی نہیں ایسے پیسوں پہ، ہمیں بارگاہ رسالت سے ایک قطرہ نصیب ہو جائے ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے یورپ کے پیسوں کو؟ یورپ جن کو پیسے دیتا ہے پھر ان کی نسلیں خریدتا ہے، یورپ جن کو مال دیتا ہے پھر ان کی نسلوں کو غلام بناتا ہے، اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سمندر بھی عطا کرے مطالبہ کوئی نہیں فرماتے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک آجڑی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بکریاں مر گئی ہیں ساری، کچھ دیں آپ۔ حضور نے فرمایا وہ 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ایک ریوڑ کھڑا ہے بکریوں کا، میرے جا سارا لے جا، کوئی مطالبہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نمازاں پڑھنی ہے اتنیاں، روزے رکھنے ہی اتنے، دن چ اتنے گھنٹے تھے میرے کول گزارنے ہی، آ کے انی باری تو تلوار چاہنی ہے، انی باری تو بچے پیش کر، کوئی مطالبہ۔ حضور فرمایا وہ 2 پہاڑیاں دیکھ رہا ہے نا؟ جی یا رسول اللہ دیکھیں۔ فرمایا ان کے درمیان بکریوں کا ریوڑ ہے۔ آپ لوگ عید قربان پہ 2-3 بکریاں خریدتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بھاؤ بکتی ہے۔ حضور نے بکریوں کی بات نہیں، 1-2 بکریوں کی بات نہیں فرمایا، وہ 2 پہاڑیاں دیکھ، ان کے درمیان ریوڑ اجڑ کھڑا ہے بکریوں کا، جا ساری لے جا، جا ساری لے جا۔ میرے عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا 2 قسم کے افراد کا ذکر کیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا بخیل اور مال خرچ کرنے والا، فرمایا ان کی مثال ان 2 آدمیوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے چھاتی سے لے کر حلق تک 2 جبے زیب تن کر رکھے ہوں۔ ظاہر جب یہ میدان جنگ میں اترا جاتا ہے تو وہ آزار بند پہنتے ہیں اور وہ زرہ پہنتے ہیں اور خول پہنتے ہیں، تو یہ حفاظت کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ تو فرمایا جنہوں نے چھاتی سے لے کے حلق تک لوہے کے جبے زیب تن کر رکھے ہوں، فرمایا ان میں سے جو خرچ کرنے والا ہے جب وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کے حفاظتی جبے کو وسعت عطا کر دیتا ہے۔
پہنا کتنا تھا؟ چھاتی سے لے کر گلے تک، حلق تک۔ فرمایا جب وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت والے جبے کو وسیع کرتا ہے، وسعت دیتا ہے۔ کہا کتنی وسعت ملتی ہے؟ فرمایا سارے جسم پر وہ جبہ پھیل جاتا ہے، سارے جسم پر۔ فرمایا حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں کی اور قدموں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی چھپ جاتی ہیں، اور جو اس کے چہرے پر نشان ہوتے ہیں فرمایا وہ بھی چھپ جاتے ہیں سارے کے سارے۔ اللہ اکبر۔ سخاوت جو ہے نا، بانٹنا، دینا، خرچ کرنا، کھلانا پلانا، یہ نبیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کے انسان کو قریب کرتی ہے۔ تو فرمایا بخیل اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے اپنی حفاظت کے لیے سینے سے لے کے گلے تک جبہ پہن رکھا ہے۔ فرمایا جب وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا اس کا پہنا ہوا جبہ اسے تنگ ہو جاتا ہے، جکڑ لیتا ہے۔ دینا چاہ رہا ہے، ارادہ کر رکھا ہے خرچنے کا، تو اس کے لیے ہاتھ کا جیب میں ڈالنا، خزانے تک لے جانا بھی ضروری ہے، لیکن جو اس نے لباس سے بے تن کر رکھا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کا، تو اس کا لباس اسے جکڑ لیتا ہے، ایسے توجہ ہٹا دیتا ہے، ہاتھ روک دیتا ہے۔ اور فرمایا جبے کا ہر حلقہ اپنے جسم والی جگہ کے ساتھ چپٹ جاتا ہے۔ فرمایا وہ اسے کھولنا چاہتا ہے لیکن کھول نہیں پاتا، کھولنا چاہتا ہے اسے، اتارنا چاہتا ہے لیکن اتار نہیں پاتا۔ جو انسان کو تکلیف دے رہی ہو چیز، انسان چاہتا ہے کہ اسے میں اپنے جسم سے دور کر دوں۔ بخیل ہے، اس کے بخل نے اللہ رب العالمین پر اس کے عذاب کو نازل کیا۔ وہ عذاب یہ ہے کہ جب دینے کی باری بھی آتی ہے یا دینا چاہتا بھی ہے، وہ لباس اسے جکڑ لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے دینے سے، خیرات کرنے سے۔ فرمایا ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ اس لباس کو اتارنا چاہتا ہے لیکن اتار نہیں پاتا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے مجھے مخاطب کیا۔ فرمایا ابو ہریرہ، میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم تو اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ میرا رب فرماتا ہے میں اس بندے پہ خرچ کروں گا، میں اس بندے پہ خرچ کروں گا۔ میرے عزیزان گرامی، آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دو عادات اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیں۔ اللہ جب مال دے تو اس کو خرچ کریں، اور دینے کے بعد پھر تکبر نہ کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ اس کو سادے لفظوں کے اندر میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کی بات کے ذریعے سمیٹ دوں، اجازت ہے آپ کی؟ حضرت رومی سن رکھا ہے نا؟ لو جی، اخیر کر دی آپ نے، قلم توڑ دیے۔ قابلیو، جب کوئی کام اللہ کے لیے کرو اس میں مخلوق کو شامل نہ ہونے دو۔ جب کوئی کام اللہ کے لیے کرو۔ ہم یہ کل انشاءاللہ تعالی روانہ ہو رہے ہیں یہاں سے سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے۔ میں نے پہلے دن ان ساتھیوں کو کہا تھا، میں نے کہا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم ان کے لیے کوئی جناب راشن لے کے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے جناب کپڑے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں لے کے جانے والے؟ آپ نے اپنے ذہنوں میں یہ بات ڈال کے رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے تحفہ لے کر جا رہے ہیں۔ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں آپ نے ذہنوں میں رکھنا کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے، ہم نے صدقہ کیا، بس یہ ذہن میں رکھیں رب نے عطا کیا، ہم اپنے بھائیوں کے لیے تحفے لے کے جا رہے ہیں۔ تو مولا روم فرمایا بیلیو یاد رکھو، جو کام رب کے لیے کرو اس میں مخلوق کو شامل نہ ہونے دو، اور جو کام مخلوق کے لیے کرو اس میں اپنی میں کو شامل نہ ہونے دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔